الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم صدق الله العظيم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 37 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے تقوی کا حکم دیا ہے اور وسیلہ کا حکم دیا ہے، کیونکہ ہر نیک عمل کی بنیاد تقوی ہے، ایمان اور تقوی، اور ہر برائی سے بچنے کے لیے متقی ہونا، تقوی انسان کے اندر ہو تو انسان بہت بڑے جرائم اور بہت بڑی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ سین سے، یعنی کسی کی محبت کی وجہ سے اس سے ملنا، محبت تعلق کی وجہ سے اس سے ملنا، یہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ اور ایک وسیلہ ہوتا ہے صاد سے، صاد کا معنی یعنی یہ کیا جاتا ہے کہ کسی سے مطلقاً ملنا، اس میں محبت اور تعلق کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کی طرف وسیلہ ہر وہ چیز ہے جو بندہ کو رغبت اور محبت کے ساتھ اپنے معبود کے قریب کر دے، بندے کو محبت اور رغبت کے ساتھ اپنے معبود حقیقی کے قریب کر دے۔ سلف صالحین نے وسیلہ کی یہی تعریف کی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ حضرت قتادہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو اس کی طاعت کر کے اور ایسے اعمال کر کے جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ وسیلہ ہے۔ اس کے ذریعے یعنی اللہ کا قرب حاصل کرو اور ایسے اعمال کرو ایمان اور طاعت کے ذریعے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، تقربوا الیہ، اللہ کے قرب حاصل کرو۔ اور اسی طرح مسند احمد کی ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جس سے اوپر کوئی درجہ نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ درجہ مجھے عطا فرمائے۔ اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، آت محمدا الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ تو یہ دعا تم کیا کرو، تو یہ جنت کا ایک سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور وسیلہ یعنی اس کا معنی جو کیا ہے کہ بندہ کو رغبت اور محبت کے ساتھ اپنے معبود کے قریب کر دے، یہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح قاضی ثناء اللہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ لفظ وسیلہ میں محبت اور رغبت کا مفہوم شامل ہونے سے اس طرف اشارہ ہے کہ وسیلہ کے درجات میں ترقی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس میں وسیلہ کے ذریعے درجات بلند ہوں گے۔ تو اتباع سنت کی وجہ سے بھی انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ ہر نیک عمل جو محبت، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے، یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہر چیز جو اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بنے وہ انسان کے لیے اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بنے وہ چیز انسان کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ ہے۔ تو جس طرح ایمان اور اعمال صالح وسیلہ کے اندر داخل ہیں، اسی طرح انبیاء صالحین کی صحبت بھی وسیلہ کے اندر داخل ہے۔ انبیاء صالحین کی محبت، ان کی صحبت، یہ بھی وسیلہ کے اندر داخل ہے۔ تو لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو انہوں نے حضرت عباس کو وسیلہ بنا کر اللہ سے بارش کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ تو گویا کہ یہ وسیلہ نیک لوگوں کے نیک اعمال کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے، کسی سے محبت کا وسیلہ، مجھے فلاں صحابی سے محبت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، جائز ہے۔ ہم صحابہ کی محبت کی وجہ سے
صحابہ کی محبت کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ وسیلہ ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ سے محبت، یا اللہ میری جو فلاں نیک آدمی سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے یا اللہ میرے مشکل آسان فرما دے، میرا کام بنا دے، تو یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ جائز ہے۔ لیکن وسیلہ کی ایسی صورت اختیار کرنا کہ جو ہے نا جس میں غیر اللہ سے مانگا جائے یا غیر اللہ کو راضی کر کے اللہ سے مانگا جائے، وہ درست نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی یوں وسیلہ پکڑتا ہے کہ میں جو ہے نا اپنے اس بزرگ کو وسیلہ پکڑ کر اللہ سے دعا مانگتا ہوں، میں یہ تھوڑی قربانی کرتا ہوں، تھوڑا مال خرچ کرتا ہوں، تھوڑی کوئی جانور ذبح کرتا ہوں، جس سے یہ میرا بزرگ پیر غازی ہوگا تو میرا یہ وسیلہ بن جائے گا، یہ اللہ سے دعا مانگے گا، یہ درست نہیں ہے۔ تو بزرگوں کے نیک اعمال کا وسیلہ، بزرگوں کا وسیلہ دینا یہ بالکل درست ہے، لیکن یوں کرنا کہ میں وسیلہ میں اس کو یعنی اس کی طرف اپنا وسیلہ رکھتا ہوں اور یہ آگے اللہ سے مانگے گا، یہ درست نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور نیک اعمال میں سے ایک عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ذروۃ السنام الاسلام الجہاد، جہاد اسلام کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے، اسلام کا یعنی جہاد اعلیٰ ترین حصہ ہے، تو اس کے ذریعے بھی انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، نیک اعمال کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، رمضان آ رہا ہے روزوں کے ذریعے، تو یہ سب اللہ کے قریب ہونے کے وسیلے ہیں۔ فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض، فرمایا جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے لیے ساری زمین بر ان کے لیے جمع کر دیں، ان لهم ما فی الارض جميعا، ان کے لیے ہر وہ چیز ہو جو زمین میں ہے، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے میں فدیہ دے دیں کہ ہماری عذاب سے جان چھوٹ جائے، یہ فدیہ کے طور پر اگر یہ سب کوئی دے دیں، فرمایا ما تقبل منہم، ان سے یہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کافر کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے ہی نہیں، جتنے نیک اعمال کر لے، پہلی بات تو یہ کتنے خزانے جمع نہیں کر سکے گا، اگر خزانے جمع بھی کر دے تو پھر بھی اللہ اس کے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وسیلہ بننے کے قابل نہیں ہیں۔ تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ہاں نیک لوگوں کے لیے نیک لوگ وسیلہ بنیں گے، نیک لوگوں کے لیے جن سے محبت کرتا ہے، ان کی محبت کی وجہ سے ایمان بھی ہے، محبت بھی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ضرور اس کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار، لوگ تو وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منہا، اور وہاں سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا، دائمی عذاب، ہمیشہ عذاب ان پر قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقنا الا